ایک بادشاہ تھا جس نے 10 جنگلی کتے پالے ہوئے تھے۔ اس کے وزیروں میں سے جب بھی کوئی وزیر غلطی کرتا تو بادشاہ اسے ان کتوں کے آگے ڈال دیتا، کتوں کے آگے پھینکوا دیتا۔ کتے اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر اسے مار دیتے۔ ایک بار بادشاہ کے ایک خاص وزیر نے بادشاہ کو غلط مشورہ دے دیا جو کہ بادشاہ کو پسند نہ آیا۔ بادشاہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ اس وزیر کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے کہ اس نے مجھے غلط مشورہ کیوں دیا ہے۔ وزیر نے بادشاہ سے التجا کی کہ حضور، میں نے 10 سال آپ کی خدمت میں دن رات ایک کیے گزارے ہیں، 10 سال آپ کی خدمت میں میں نے گزارے ہیں، اور آپ ایک غلطی پر مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میری بے لوث خدمت کے بدلے مجھے آپ صرف 10 دنوں کی مہلت دے دیں، پھر بلا شبہ مجھے اپنے معمول کے مطابق کتوں کے آگے ڈال دینا۔ بادشاہ یہ سن کر 10 دن کی مہلت دینے پر راضی ہو گیا۔ وزیر وہاں سے سیدھا کتوں کے رکھوالے کے پاس گیا جو ان کتوں کی حفاظت پر مامور تھا، اور وزیر نے جا کر کہا، مجھے 10 دن ان کتوں کے ساتھ گزارنے ہیں اور ان کی مکمل رکھوالی آج سے میں ہی کروں گا۔ رکھوالا وزیر کے اس فیصلے کو سن کر چونکا کہ اتنا بڑا وزیر ہے، اب یہ کتوں کی حفاظت کرنے کے لیے میرے پاس آیا ہے۔ چونک پڑا، لیکن پھر اجازت دے ہی دی۔ ان 10 دنوں میں وزیر نے کتوں کے کھانے پینے، اڑنے بچھونے، نہلانے تک کے سارے کام اپنے ذمہ لیے۔ 10 دن مکمل ہوئے۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کو کہا کہ اس کے 10 دن پورے ہو گئے ہیں، اس کی آخری خواہش تھی کہ مجھے 10 دن دے دیے جائیں۔ اس نے مجھے غلط مشورہ دیا تھا، اس کے 10 دن پورے ہو گئے ہیں، اب اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ کتے اس کی بوٹی نوچ نوچ کر اس کو مار ڈالیں، کھا جائیں۔ اس وزیر کو کتوں کے آگے پھینکوا دیا، کتوں کے آگے ڈال دیا، لیکن وہاں کھڑا ہر شخص اس منظر کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ آج تک نہ جانے کتنے ہی وزیر ان کتوں کے نوچنے سے اپنی جان گنوا بیٹھے۔ آج یہی کتے اس وزیر کے پیروں کو چاٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، پیروں کو چاٹ رہے ہیں۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر حیران ہوا اور پوچھا، کیا ہوا آج ان کتوں کو؟ وزیر نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں آپ کو یہی دکھانا چاہتا تھا، میں نے صرف 10 دن ان کتوں کی خدمت کی ہے اور یہ میرے ان 10 دنوں میں کیے گئے احسانات بھول نہیں پا رہے، میرے پیر چاٹ رہے ہیں، اور اپنی زندگی کے 10 سال آپ کی خدمت کرنے میں نے گزارے ہیں۔ ایک غلطی پر تو نے مجھے کتوں کے آگے ڈال دیا، بتا تو صحیح، کتے وفادار نکلے ہیں یا تو وفادار نکلا ہے؟ اللہ اکبر، آپ نے میری ایک غلطی پر میری ساری زندگی کی خدمت گزاری کو پسے پشت ڈال دیا، اور کچھ تو شرم کر دیتا، بتا تو صحیح، تو وفادار نکلا ہے یا کتے وفادار نکلے؟ بادشاہ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اللہ اکبر، غلطی ہر انسان سے ہو ہی جاتی ہے، اس لیے اسے انسان کہا جاتا ہے۔ اگر غلطی نہ کرے تو اسے تو فرشتہ کہا جائے گا۔ اس لیے اپنی غلطیوں کو محسوس کرتے ہوئے دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا بھی سیکھیں۔ وہ ایک ظالم بادشاہ تھا، بڑا ہی ظالم تھا، مظلوموں پر ظلم کرنے والا بادشاہ۔ اس منحوس نے ایک عالیشان محل بنوایا، عالیشان مکان بنوایا اپنے رہنے کے لیے، عالیشان محل کھڑا کیا، اسی میں رہنے لگا۔ تو ایک غریب سی بڑھیا عورت تھی، اس نے کیا کیا، بڑھیا عورت نے بادشاہ کے عالیشان مکان کے پیچھے اس نے اپنی ایک جھونپڑی کھڑی کر دی، رہنے کے لیے کچا سا مکان بنا دیا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن بادشاہ نے خوبصورت عالیشان مکان کے ارد گرد اس نے چکر لگایا چاروں طرف۔ بادشاہ نے جب چکر لگایا تو بادشاہ نے دیکھا عالیشان خوبصورت مکان کے پیچھے کچی سی جھونپڑی بنی ہوئی ہے، کچا سا مکان بنا ہوا ہے۔ بادشاہ دیکھ کر غصے میں آ گیا، آگ بگولا ہو گیا۔ یہ جھونپڑی کس کی ہے؟
اللہ اکبر، اس نے تو میرے خوبصورت مکان کی ناک کٹا کے رکھ دی ہے۔ کسی نے کہا بادشاہ یہ تو ایک غریب سی بڑھیا عورت ہے، اسی نے اپنا ایک کچا سا مکان بنایا ہوا ہے، یہاں سکون کی سانسیں لیتی ہیں، رہنے دیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ اس بادشاہ نے کہا نہیں، بادشاہ نے آرڈر جاری کر دیا اس کچے مکان کو گرایا جائے، یہ جو ساتھ میں جھوپڑی بنی ہوئی ہے اس کو گرائی جائے۔ اللہ، وزیروں نے مکان کو مٹی میں ملا دیا، گرا دیا۔ شام کو جب وہ بڑھیا غریب سی عورت گھر میں واپس آئی، دیکھا مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا تھا، مٹی میں مل گیا تھا، کچی سی جھونپڑی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس غریب سی بڑھیا عورت نے پوچھا میرے مکان کو کس نے گرایا ہے؟ تو لوگوں نے کہا بادشاہ نے حکم دیا ہے، ہم نے حکم کی تعمیل کی، ہم نے گرا دیا۔ جب اس نے یہ سنا کہ ظالم بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ اس کچے مکان کو گرا دو، تب بڑھیا نے دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا، عرض کی یا باری تعالی، میں موقع پہ موجود نہیں تھی، تو موجود تھا۔ مولا اگر میں نہیں تھی یہاں پہ موجود، تو موجود تھا، میں نہیں دیکھ رہی تھی، میرے مالک تو دیکھ رہا تھا، تو ان کو قابو میں پا سکتا تھا کہ غریب سی بڑھیا کا کچا مکان کیوں گرا رہے ہو۔ بڑھیا کی یہ جو فریاد تھی، اللہ اکبر، ساتوں آسمان پار کر گئی۔ میرے اللہ نے حکم دیا عذاب والے فرشتے کو، جا کے بادشاہ مکان کے اندر سویا پڑا ہے، مکان اسی کے اوپر ہی گرا دو۔ اس کی یہ جو خوبصورت کوٹھی بنی ہوئی ہے، خوبصورت بنگلہ بنا ہوا ہے، خوبصورت محل اس نے جو تعمیر کروایا ہے، اس نے سونے کے دروازے لگوائے ہیں، سونے کی جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں نا، بادشاہ نیچے لیٹا ہوا ہے، تم جا کے مکان بادشاہ کے اوپر گرا دے، محل بادشاہ کے اوپر گرا دے، یہاں تک کہ بادشاہ دب کر مر جائے، اس کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے۔ فرشتہ آیا، اس نے محل کو گرا دیا، بادشاہ نیچے سویا پڑا تھا، بادشاہ بھی ختم ہو گیا، بادشاہ کا خوبصورت محل بھی ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، بڑھیا کی فریاد رنگ لائی۔ تھوڑے عرصے بعد اسی راستے سے ایک فقیر کا گزر ہوا، ایک درویش مست ملنگ بابا جی کا گزر ہوا۔ اس نے آ کے دیکھا، اس نے کہا آؤ میاں، یہاں تو ایک خوبصورت سا عالیشان بنگلہ بنا ہوا تھا، محل بنا ہوا تھا، سونے کے دروازے لگے ہوئے تھے، سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھی، وہ بنگلہ کہاں گیا ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ لوگوں نے کہا جی زلزلہ آیا تھا، بادشاہ کا جو محل گرا تھا، بادشاہ بھی نیچے سویا ہوا تھا، وہ بادشاہ بھی ختم ہو گیا، اس کا بنگلہ بھی ختم ہو گیا، خوبصورت عالی شان مکان جو تھا، عالی شان محل جو تھا، وہ مٹی میں مل گیا۔ فقیر نے کہا نہ بابا نہ، اللہ اکبر، بادشاہ کا مکان ایسے نہیں گرا ہوگا، بادشاہ کا خوبصورت عالی شان محل ایسے نہیں گرا ہوگا، وہ کسی غریب کی بد دعا اسے لے گئی ہوگی۔ اس خوبصورت عالی شان بنگلے کو غریب کی بد دعا نہیں گرایا ہوگا، اور کوئی چیز نہیں گرا سکتی۔ کسی غریب نے اس کے حق میں بد دعا کی ہوگی، تو غریبوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا کرے میاں، ان کے درد سنا کریں، ان کی فریادیں سنا کریں، ان کے منہ سے کہیں ایسا نہ ہو بد دعا نکل گئی تو یاد رکھنا وہ بد دعا ہواؤں کو پھاڑ دے گی، فضاؤں کو پھاڑ دے گی، ساتوں آسمان عبور کر جائے گی، ایک ایک فرشتہ اس کی بد دعا کا گواہ بن جائے گا۔ اگر تیرے محلے میں کوئی شیعہ رہتا ہے، وہابی رہتا ہے، سنی رہتا ہے، یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف بیان نہ کرنا، کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرنا، اے غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش بھی نہ کرنا۔ کسی زمانے میں ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تو اس سے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس بات نے تجھے متاثر کیا، تو وہ بولا کہ صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ وہ کون سا واقعہ ہے؟ اس نے کہا مجلس رسول لگی ہوئی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، ایک شخص نے عرض کی حضور میرے لیے دعا کر دیں، میرا بچہ کئی دنوں سے گم ہو گیا ہے، مل نہیں رہا۔ قبل اس کے کہ حضور کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے،
ایک شخص مجلس میں موجود تھا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور میں ابھی فلاں باغ سے گزر کے آیا ہوں، اس کا بچہ وہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ باپ نے جب سنا میرا بچہ فلاں باغ میں کھیل رہا ہے تو اس نے دوڑ لگانی شروع کر دی۔ میرے نبی نے فرمایا اس کو روکو، واپس بلاؤ۔ اس نے کہا حضور آپ جانتے ہیں کہ ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میں اچھی طرح سے آگاہ ہوں کہ باپ کے جذبات بیٹے کے لیے کیا ہوتے ہیں، لیکن تمہیں بلایا ہے، بلانے کا بھی ایک مقصد ہے۔ اس نے کہا جی حضور۔ میرے نبی نے فرمایا جب تم باغ میں جاؤ گے، بچوں کے ساتھ اپنے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھو گے تو اسے بیٹا بیٹا کہہ کر نہ پکارنا، اپنے بچے کو بیٹا بیٹا کہہ کر ہرگز نہ پکارنا، اس کا نام لے کے پکارنا، اس کا نام لے کے پکارنا، بیٹا بیٹا کہہ کر ہرگز نہ پکار۔ کہنے لگا حضور وہ میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ کر بلاؤں تو حرج بھی کیا ہے اس میں؟ فرمایا تم کئی دنوں کے بچھڑے ہوئے ہو، تمہارے لہجے میں درد ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور تم نہیں جانتے کہ کھیلنے والوں میں سے کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا بیٹا کہہ کر پکارو گے، اتنا میٹھا لہجہ ہوگا، درد بھرا لہجہ ہوگا، اس یتیم بچے کے دل پر چوٹ لگے گی اور وہ کہے گا کاش آج میرا باپ بھی زندہ ہوتا، مجھے بھی بیٹا بیٹا کہہ کر پکارتا۔ فرمایا یہ شوق گھر جا کر پورا کرنا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار بھی نہ کرنا، اپنی بیوی کی تعریف بیان نہ کرنا، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے اپنے ہمسائے کو تنگ بھی نہ کرنا۔ اللہ